بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ پر مضارع کا نہیں ہے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ یہ آپ کا فارسی قاعدے میں ابتدائی باتوں کے اندر ماضی کے خاتمے کے بعد ایک شعر چھوڑ کے یہ اگلے صفحے کے پہلے دو اشعار ہیں، صفحہ نمبر 3 کے۔ اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، اس میں حال بھی ہو استقبال بھی ہو تو مضارع ہوتا ہے۔ خالی آئندہ زمانے کی بات ہوگی تو مستقبل ہے، خالی موجودہ زمانے کی بات ہوگی تو حال ہے، دونوں پر مشتمل ہوگا تو مضارع ہے۔ اور بنانے کا کہا تھا کہ کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں۔ کہ سبق نمبر 10 میں آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں یہ بالکل صفحہ 15 کے اختتام میں سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ فعل مضارع وہ ہے جس سے موجودہ یا آئندہ زمانہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غیب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں، جیسے نون دال ہے جمع غیب کی، واحد حاضر کی یہ، جمع حاضر کی یہ دال، واحد متکلم کی میم، جمع متکلم کی یہ میم، تو وہ صرف ماضی میں نہیں لگیں گی بلکہ مضارع پہ بھی لگیں گی۔ اب اس کو دیکھنے والا تو اسی طرح پڑھے گا، ماضی مطلق سمجھے گا، پڑھے گا پرورد پروردن پروردی پروردیت پروردم پروردیم، نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ پر مضارع کا نہیں ہے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ پرورد، اب نون دال لگائیں، پرورند، پروری، پرورید، پرورم، پروریم۔ وہ پالتا ہے یا وہ پالے گا، اگر پورا ترجمہ کیا جائے حال اور استقبال دونوں لگائے جائیں، وہ پالتا ہے یا وہ پالے گا، وہ پالتے ہیں یا وہ پالیں گے، تو پالتا ہے یا تو پالے گا، تم پالتے ہو یا تم پالو گے، میں پالتا ہوں یا میں پالوں گا، ہم پالتے ہیں یا ہم پالیں گے۔ انہوں نے ایک ایسے مجمل ترجمہ دے دیا مبتدی طالب علم کے لیے جس میں حال و استقبال دونوں ذہن میں رکھے جا سکتے ہیں۔ وہ پالیں، وہ پالیں، وہ پالے یعنی ایک، وہ پالیں جمع، تو پالے، تم پالو، میں پالوں، ہم پالیں، یعنی اس حال میں بھی اور اگلے زمانے میں بھی۔ مضارع مجہول کیسے بنے گا؟ ماضی مطلق کے آخر میں پہلے ہا شد بڑھاتے تھے تو ماضی مطلق معروف سے ماضی مطلق مجہول بن جاتی تھی، اب ماضی مطلق کے آخر میں ہا شد نہیں ہا شود زیادہ کریں گے تو ماضی مطلق سے مضارع مجہول بن جائے گا، پھر اسی شود پہ علامتیں لگتی جائیں گی، شوند، شوی، شوید، شوم، شویم۔ پروردہ شود وہ پالا جائے، پروردہ شوند وہ پالے جائیں، پروردہ شوی تو پالا جائے، پروردہ شوید تم پالے جاؤ، پروردہ شوم میں پالا جاؤں، پروردہ شویم ہم پالے جائیں۔ اور پورا ترجمہ حال و استقبال دونوں کو پیش نظر رکھیں تو وہ پالا جاتا ہے یا وہ پالا جائے گا، وہ پالے جاتے ہیں یا وہ پالے جائیں گے، تو پالا جاتا ہے یا تو پالا جائے گا، تم پالے جاتے ہو یا تم پالے جاؤ گے، میں پالا جاتا ہوں یا میں پالا جاؤں گا، ہم پالے جاتے ہیں یا ہم پالے جائیں گے۔ تو گوید، خاند، نویسد، خورد، نوشد، بخشد، یہ اب انہوں نے پہلا صیغہ لکھ دیا بجائے مصدر لکھنے کے۔ اگلے سبق میں ہم سوالات بھی حل کریں گے، اردو سے فارسی، فارسی سے اردو بنانے،
کی جو مشق آپ کے ذمہ ہوتی ہے، اور یہ جو مستر دیتے ہیں اور ان سے گردان چلانی ہوتی ہے، یہاں انہوں نے پہلا سیگا دینا ہے، اس سے ایک دفعہ تلفظ گردان کا میں کرا دوں گا، پھر آپ نے اس کو اپنے انداز میں یاد کرنا ہے۔ تو پھر سن لیں کہ اس کا کوئی مستقل قاعدہ نہیں ماضی کی مختلف اقسام کی طرح، پر یا مضارع کا نہیں ہے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد رکھ، دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ حال اور مستقبل کو پھر الگ الگ بھی بیان کریں گے، حالانکہ عربی میں ایسا نہیں ہوتا، وہاں مضارع ہی ہوتا ہے جو حال و استقبال دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ اردو میں حال الگ ہوتا ہے اور مستقبل، فارسی میں حال اور مستقبل الگ الگ بھی بیان ہوئے ہیں اور مضارع بھی بیان ہوئے ہیں۔ تو عام زبانوں میں یہی ہوتا ہے، حال الگ مستقبل الگ، اردو انگلش سب زبانوں میں۔ فارسی والوں نے حال اور استقبال کو الگ الگ بیان کیا اور مضارع کو بھی، اور عربی والوں کے ہاں ماضی کے علاوہ مضارع ہے جو حال و استقبال دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ پھر وہ جیسے سیاق کے کلام میں کوئی صیغہ آتا ہے وہاں حالیہ معنی مراد لینا ہوتا ہے تو حال کا لیتے ہیں، مستقبلیہ لینا ہوتا ہے تو مستقبل کا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور گردانوں میں جب سناتے ہیں تو دونوں معنی سناتے ہیں۔ تو اب اردو میں مصدر کے نا کی جگہ یہ بڑی لگا کر مضارع بناتے ہیں، جیسے پالنا سے پالے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پالتا ہے یا پالے گا، یعنی حال اور استقبال دونوں شامل کر کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ پالتا ہے یا پالے گا، وہ پالتے ہیں یا پالیں گے، تو پالتا ہے یا پالے گا، تم پالتے ہو یا پالو گے، میں پالتا ہوں یا پالوں گا، ہم پالتے ہیں یا پالیں گے۔ ایسے پرورد، پرورند، پروری، پرورید، پرورم، پرورید۔ اسی طرح مجھول پروردہ شود، وہ پالتا ہے، پالا جاتا ہے یا پالا جائے گا، پروردہ شوند، وہ پالے جاتے ہیں یا پالے جائیں گے، پروردہ شوی، تو پالا جاتا ہے یا پالا جائے گا، پروردہ شوید، تم پالے جاتے ہو یا پالے جاؤ گے، پروردہ شوم، میں پالا جاتا ہوں یا پالا جاؤں گا، پروردہ شویم، ہم پالے جاتے ہیں یا پالے جائیں گے۔ تو اس کو اچھے انداز پہ خوب بہتر طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ ماضی، پوری ماضی بار بار پڑھانے اور سمجھانے کے بعد اور ہر کا الگ الگ ٹیسٹ لینے کے بعد، جو کل ایک اجتماعی ٹیسٹ لیے، اب اس ٹیسٹ کو بھی جن ساتھیوں نے حل نہیں کیا تو ان سے انتہائی معذرت کے ساتھ آج ان طلبہ اور طالبات کو گروپ سے ہم فارغ کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں، انہوں نے جوش میں داخلہ تو لے لیا لیکن ہوش میں انہیں یہ یاد نہیں رہا کہ جوش میں انہیں یہ ہوش نہیں رہا کہ بھائی جب کسی بھی تعلیم و تعلق کی کلاس میں آدمی آتا ہے، آن لائن آئے یا آف ایئر آئے، تو وہ پڑھنے پڑھانے کے لیے ہوتی ہے، سننے سنانے کے بعد پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، وہ محض اس میں صرف انٹر رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو ہم نے تو شرط ہی یہی رکھی تھی کہ سنی صحیح العقیدہ ہو اسٹوڈنٹ، اور پڑھنے کا شوق رکھنے والا ہو، نہ کوئی فیس، داخلہ فیس، نہ ماہانہ فیس، نہ سالانہ فیس، نہ کوئی اور مطالبہ، تو پڑھنے والا ہونا شرط تھا۔ تو قید اذا وجد شرط وجد المشروط، اذا فات شرط فات المشروط، شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے، شرط فوت ہو جائے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ تو جہاں شرط پائی جا رہی ہے وہ شامل رہیں گے، جہاں شرط نہیں پائی جا رہی وہ آج مشروط فوت ہو جائیں گے، یعنی گروپ سے فارغ کر دیے جائیں گے انتہائی معذرت کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، پچھلے پورے ہفتے میں کچھ دفتری مصروفیات بھی زیادہ رہی ہیں تو کام نہیں کیا جا سکا۔ آج اسباق سننے شروع کیے ہیں اور ان پہ کام شروع کیا ہے۔ تو یہ جو فعل مضارع کا پہلا لیکچر آپ کا اس ہفتے کا سنا ہے، اس میں معروف کی گردان میں تو آپ نے آخری دال کو ساکن اور اس سے پہلے زبر بتایا ہے، اور آپ نے پڑھا بھی ایسے ہی ہے، پرورد، پرورند، پروری، پرورید، پرورم، پروریم۔ لیکن مضارع مجہول میں آپ نے جس طرح سے پڑھا ہے پروردہ شود، پروردہ شوند، تو اس میں اس کے رے کے اوپر زبر نہیں آئی، تو وہ ذرا وضاحت فرما دیں۔
کہ کیا اسی طرح سے ہی پڑھنا ہے یا رے پہ زبر آئے گی؟ پروردہ شود ہوگا یا پروردہ شود، یہ کیسے ہوگا؟ ہاں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، ثم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، یہ آپ غور کریں نا، گردان سے پہلے ہمیشہ جو بنانے کا طریقہ لکھا ہوتا ہے وہاں واضح لکھا ہے مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ اب ماضی مطلق کیا تھا؟ پرورد یا گفت یا خرد یا وغیرہ وغیرہ، کسی بھی مصدر سے، جس مصدر کی مثال دی ہوئی ہے اس سے پرورد آتا ہے، پروردن سے پرورد، تو اس کے آخر میں ہے شد جیسے بڑھاتے تھے تو ماضی مجہول بن جاتا تھا، ہے شود بڑھائیں گے تو مضارع مجہول بن جائے گا۔ واضح لکھا ہے صفحہ 16 میں، مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہے شود زیادہ کر کے بناتے ہیں، جیسے پرورد سے پروردہ شود، تو اب آگے علامتیں اسی پہ لگتی جائیں گی، پروردہ شود، پروردہ شوند، پروردہ شوی، پروردہ شویت، پروردہ شوم، پروردہ شویم۔ امید ہے آپ جیسے زیرک آدمی کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا یہ اچھا سوال ہے، سوال بمائے جواب میں گروپ میں بھی بھیج دیتا ہوں تاکہ دیگراں کرا فائدہ حاصل شود، تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔